کل کے سبق میں حضور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں حضرت سیدنا انس ابن مالک اور حضرت براء ابن عازب اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ہند ابن ابی حالہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی ہیں، ان سے کچھ حدیثیں مذکور ہوئیں اور کچھ حدیثیں باقی رہ گئیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر ابن سمرہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مختصر حدیثیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو ذکر کیا، ان میں مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ اور ہند ابن ابی حالہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، ان دونوں حضرات کی تفصیلی حدیثیں ہیں، جس کے اندر ان تمام حدیثوں کو اجتماعی طور سے آپ پائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت بے ڈھب انداز کا لمبا تھا اور نہ مختصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں بڑے ہی خوبصورت قد و قامت کے نظر آتے، آپ کے منہ مبارک الجھے ہوئے اور گھنے اس طرح پر کہ گھنگریالے بالکل ہوں ایسے بھی نہ تھے، اور بالکل سیدھے کھڑے ایسے بھی نہ تھے، بلکہ ملائم بال اور مڑ جانے لائق تھوڑی تھوڑی ان میں خمی ہوتی تھی۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بہت موٹے بھی نہیں تھے اور دبلے بھی نہیں تھے، چہرہ پاک میں حضور کے گلائی بھی تھی مگر مختصر سی طولانیت لمبائی، یعنی بالکل گول اس طرح پہ نہ تھا، کچھ اپنے اندر گلائی کے ساتھ تھوڑی سی لمبائی لیے ہوئے تھا، اور بہت ہی گورے سرخی مائل تھے، آنکھیں آپ کی بڑی بڑی، پلکیں آپ کی دراز، جوڑ آپ کے بڑے ہی مضبوط اور بھرے ہوئے، اسی طرح سے آپ کے کاندھے بھی بہت ہی بھرے ہوئے، ہڈیاں اس کی نہ ابھری تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کھلے ہوئے حصے خوب روشن، جس سے کہ نور ٹپکتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ دونوں ہاتھ اور پاؤں گوشت سے بھرے اور نرم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک کے بیچ میں گلائی ایسی تھی کہ زمین سے بیچ کا حصہ بالکل چپک نہیں جاتا تھا، اور جب چلتے تھے تو مردانہ شان اور پروقار انداز میں جھٹکے سے اپنے قدم اٹھاتے اور لمبے لمبے قدم سے چلتے، جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑتے، گردن گھما گھما کر غیر موقر لوگوں کی طرح سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کے یہ نقشے تو حضرت سیدنا
علی مرتضی مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اور ہند ابن ابی حالہ نے بھی یہ سب چیزیں ذکر کی، اور اس میں آپ کی ناک شریف کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کہتے ہیں اقن العرنین لہو نور یعلوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کے بانسے کچھ طویل تھے کہ چپٹی سی چھوٹی ناک نہیں، اور نہ دبی ہوئی اور نہ بہت موٹی، بلکہ آپ کی ناک شریف آگے آ کر کچھ دبلی ہو جاتی، دور سے دیکھنے والا جو اچکتی ہوئی نگاہ سے دیکھے تو ناک شریف اونچی نظر آئے، مگر حقیقت میں بڑی ہی جب غور سے دیکھا جائے تو اس میں خوبصورتی تھی کہ نہ بہت اونچی نہ بہت پستہ، ریش مبارک آپ کی گھنی تھی، اور آپ کے رخسار ڈھلکے ہوئے تھے، پھولے پھولے نہیں کہ جس سے بدبوی ظاہر ہو، دہان مبارک منہ شریف کشادہ تھا، آگے کے دندان مبارک میں کچھ تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور ناف شریف تک یہ سینے کی نالی میں بالوں کی ایک ایسی لکیر تھی جیسے کہ کچھ لکھا ہوا مخطوط نظر آئے، اور پھر یہ کہ آپ کے جسم کے جس حصے پر بال کا گزرنا تھا وہاں پر آپ کی جلد شریف یعنی کھال شریف بہت چمکتی اور نور پھوٹتا تھا، آپ کی کلائیاں اور شانے کے قریب کے گوشت پر اور سینے کے اوپری حصے پر بالوں کی کثرت تھی، اور آپ کا یہ کہ دونوں ہاتھ اور دونوں قدم بھرے ہوئے تھے، آپ کے اطراف اونچے اونچے تھے کہ یہ نہیں کہ کلائیاں مختصر بلکہ یہ کلائیاں لمبی لمبی، اس حساب سے کہ بعض لوگوں کی کلائیاں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، بازو کی ہڈی لمبی، تو یہ نہیں بلکہ خوبصورتی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے حضور کے قدم مبارک اور ایڑیوں کا بھی ذکر کیا، تو ایڑی مبارک میں فرماتے ہیں کہ گوشت بہت نہ تھا، مگر نیچے کی پوری کھال اتنی چکنی تھی کہ جب اس پر پانی ڈالا جائے تو بآسانی بہہ جائے، کہیں نہ رکے۔ جب آپ چلتے تھے تو قدم سختی سے اٹھاتے، لمبے لمبے ڈگ اٹھاتے، اور بڑے ہی پروقار انداز میں چلتے، بہت دوڑتے بھی نہ تھے، بہت بالکل سست رفتار بھی نہ تھے، درمیانی انداز تھا، چونکہ قد مبارک اونچا تھا اور اس حساب سے قدم اٹھاتے تو لمبے قدم ہوتے اور رفتار بہت تیز معلوم ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ اکثر آپ کی نظر زمین ہی کی طرف جھکی ہوتی، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھتے، اور جب کسی چیز کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہوتے تو کنکھیوں سے دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور ایسے کہ جس طرح سے آدمی ایک حریص کی طرح سے کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ دیکھنے کا انداز نہ تھا۔ تو اور لوگوں سے اخلاق کے بارے میں وہ آگے اور بات آئے گی، یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ جب کسی سے ملتے تو سلام پہلے کرنے کی کوشش فرماتے، پھر اس کے بعد جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور کے دہان مبارک کشادہ، آنکھیں پھیلی ہوئی جس میں سیاہی اور سرخ ڈورے سفیدی میں
ایڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاری بھاری نہ تھی بلکہ اس میں بہت ہلکا گوشت تھا. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جابر ابن سمرہ کہ میں نے ایک چاندنی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرخ جوڑے میں آپ آرام فرما تھے اور چاندنی جگمگا رہی تھی زمین پر اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا. تو میں کبھی سرکار کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا کہ کس کی رونق اور چمک زیادہ ہے. تو میں پکار اٹھا کہ فلا ہوا عندی احسن من القمر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار چاند سے بھی زیادہ پرکشش اور پر انوار ہے. اور اس طرح کی حدیث امام بخاری نے بھی ان سے تخریج کی. حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک تلوار کی طرح سے چمکدار تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند کی طرح سے. تو اس سے بتانا کیا مقصود ہوا؟ بتانا یہ مقصود ہوا کہ تم تلوار سے چمک میں مثال دے رہے ہو، مگر تلوار لمبی ہوتی ہے اور چاند میں گلائی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار نہ بالکل گول تھا نہ بہت لمبا، اس لیے قریب مثال اگر دی جائے تو چاند سے آپ کی مثال ہوگی. تو اب یہ مثال احانت کی پر مشتمل نہیں مانی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ چاند اور سورج اور ہر مخلوق سے افضل ہیں، مگر تشبیہ اگر اس بنا پر دی جاتی ہے کہ اس سے کوئی بڑائی ظاہر کی جائے تو اس تشبیہ میں کوئی عیب نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ تشبیہ دی جائے کہ جس میں عیب نکلا کرتا ہو تو اس تشبیہ میں گستاخی ہوا کرتی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کسی کی آنکھ کو کہ اس کی آنکھ ہرن کی آنکھ کی جیسی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں، مگر الو کے آنکھ کی جیسی ہے تو یہ ایک عیب ہے، یہ اس میں تحقیر ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی مثال میں قمر کو پیش کرنا صرف نقشے کا بیان کرنا مقصود ہے، نہ یہ کہ برابری. حضرت مولائے کائنات اور حضرت ہند ابن حالہ اور حضرت انس ابن مالک اور برا ابن عازب اور کئی صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جس نے ان کو دیکھا وہ پکار اٹھتا تھا کہ نہ ان کے جیسا میں نے پہلے کسی کو پایا اور نہ بعد میں کسی کو دیکھا. یہ آپ کی شان مبارک تھی. اسی بنا پر حضرت ابو ہریرہ نے بھی کہا اور ہند ابن ابی حالہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی اونچی تھی اور ایسی خوبصورت جیسے کہ چاندی سے ڈھال دی گئی ہو، چمک اس سے پھوٹتی تھی. یہ فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ بال مبارک آپ کے کچھ اپنے اندر خمی رکھتے تھے، بالکل کھڑے یا بالکل الجھے ہوئے نہ تھے. اب ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ پیش کرتے ہیں جو شب معراج کے واقعے سے متعلق ہے، اور اس ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے تمام انبیاء کرام پیش کیے گئے، تمام انبیاء کرام پیش کیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ حضور کہ وہ سب کے سب پہلے ہی سے آرزو مند تھے کہ زیارت کریں. اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب میں یہ موقع مقرر فرمایا. فرماتے ہیں میں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے لمبے، جیسے ازد شنوعہ، یمن کا ایک قبیلہ ہے جس میں بڑے لمبے لمبے لوگ ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم میں اتنا لفظ ہے کأنہ ضرب من الرجال، اتنے لمبے کہ ازد شنوعہ کے آدمی معلوم ہوتے ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ الگ قسم کے آدمی. فرماتے ہیں بہت لمبے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا نقشہ یوں کھینچا. فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروہ ابن مسعود ثقفی ملے. یہ حضور کے ایک صحابی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس وقت دیکھا تو ان سے سب سے زیادہ مشابہت تمہارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب من رأیت به شبہا صاحبکم یعنی نفسہ الکریمہ. حضور خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ آقا ان سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابن ماجہ شریف میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، تو ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا کہ ہم سب اہل مکہ میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے مشابہت کون زیادہ رکھتا ہے. تو ایک عورت جو بہت زیادہ قیاف تھی، قیافہ شناس، اس نے کہا کہ ریت کے اوپر کپڑے سے ایک دم برابر کر دو اور سب لوگ اپنے اپنے نقش قدم اس پر لگاؤ. تو اس نے سب کے نقش قدم دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو کہا کہ ہی اقرب شبہا بقدم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک سے سب سے زیادہ مشابہت ان کے قدم پاک. تو یہ ان کی ہوئی حدیث. اسی طرح پھر اسی میں فرماتے ہیں میں نے اس موقع پہ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان سے سب سے زیادہ مشابہت میرے صحابہ میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے پائی. بڑے ہی حسین و جمیل صحابی تھے. ان کی مشابہت کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد ایک بڑے اجمال کے ساتھ ایک حدیث حضرت سیدنا ابو طفیل عامر ابن واصلہ ابن اسقع کی ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت والے سال یہ پیدا ہوئے، یعنی حضور جس سال ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اور سب سے اخیر میں 110 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی وہ حضرت ابو طفیل ہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام میں سب سے اخیر تک رہنے والے حضرت ابو طفیل ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. ان کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمر شریف 30 سال کی تھی. سبحان اللہ. وہ ان سے کسی نے پوچھا اس سلسلے میں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اب دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا ہے جس نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، میرے سوا کوئی نہیں. فرماتے ہیں 2 لفظوں میں 3 لفظوں میں حضور کی پوری حلیہ شریف کا ذکر کرتے ہیں. کان ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظ کہے، گورے چٹے، بڑے ہی پرکشش اور درمیانی انداز کا، سب قد و قامت پورا حلیہ، کسی چیز میں بے ترتیبی نہیں بلکہ سب متناسب انداز میں. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آگے کے دندان مبارک میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا. جب آپ گفتگو کرتے تو اس میں سے نور نکلتا تھا، روشنی اس میں سے آتی تھی. یہ شام تھی، یا تو واقعتاً نور نکلتا، یہ حضور اکرم کا معجزہ ہے، اور یا یہ کہ ایسی چمک ہوتی تھی کہ آنکھیں اس پہ جم نہیں پاتی تھی، دندان مبارک کی چمک تھی وہ. یہ اب یہ سارے حلیہ شریف کی جو حدیثیں تھیں شمائل ترمذی میں، ان سب کا اقتباس ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.